إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کے لیے عمدہ اور اچھے اخلاق بھی سکھائے ہیں۔ اخلاق حسنہ کا ایک پہلو میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں رکھوں گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی طبیعت میں بلکہ جانوروں میں بھی، خصوصاً انسانوں کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے مل جل کر رہنے کا مادہ رکھا ہے۔ بحیثیت انسان دنیا میں وہ جہاں بھی رہتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے۔ جب وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے تو وہ کسی کی مدد بھی کرتا ہے اور کسی سے تعاون بھی لیتا ہے۔ ایسے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیے ہوں، جو ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کرتے ہوں، ہم ان کے ساتھ بھی بہتر معاملہ کریں، ان کو بہتر بدلہ دیں۔ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، تعاون کیا ہو، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو بھی بہتر انداز میں کوئی چیز دے دینا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ بہتر معاملہ کرتے ہیں تو یہ امید لگائے نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ میرا شکر ادا کرے گا، وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ یہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ذاتی طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سے شکریہ کی امید رکھ کے نہ بیٹھیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر میں بیان فرمایا، اہل ایمان کی صفات بتاتے ہوئے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، کہ اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جب کسی کو کھلاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم نے اللہ کی خاطر کیا ہے، ہم کو کسی کے شکرے کی نہ توقع ہے نہ حاجت ہے۔ یہ تو اپنا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے، لیکن اچھے اخلاق یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا ہو تو ہم ان کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں بیان فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ کسی نے ہم پر احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ صرف احسان ہی سے ہو سکتا ہے۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ میں وقت مختصر ہونے کی وجہ سے ایک حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک سورہ ہے سورۃ القصص، اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ مصر میں تھے،
مصر سے آپ کو نکالا گیا، آپ مصر سے مدین آئے، مدین میں کوئی جان پہچان نہیں تھی آپ کی، کسی سے تعلق نہیں تھا، آپ اجنبی انسان تھے، آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، دو عورتیں بھی ہیں جو اپنے جانوروں کو لے کر علیحدہ کھڑی ہوئی ہیں، آپ آگے بڑھے، ان کے جانوروں کو لیا، پانی پلایا، سیراب کیا اور بھیج دیا۔ وہ دونوں اپنے گھر گئے، ان کی بزرگ والد صاحب سے ساری باتیں انہوں نے سنائیں۔ اب جو ان کے والد تھے، بزرگ انسان تھے، وہ تو نہیں آ پائے، انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو آپ نے بھیجا کہ جائیں، جا کر کے اس شخص کو لے کر کے آئیں۔ غرض کیا ہے بلانے کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ القصص میں، فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا۔ ان دونوں میں سے ایک آئی اور اس کی چال چلن ہی سے معلوم ہو رہا تھا کہ کتنی حیا ہے، کہ وہ کتنی عفیفہ ہے۔ وہ آئے اور آ کر کے کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ بلانے کی وجہ کیا ہے؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمارے جانوروں کو جو سیراب کیا، ہمارے گھر والوں کے لیے جو پانی کا بندوبست کیا، اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، یہ حکم ہمیں دے رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا اس کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح کی کتاب الہبہ، اس میں ایک حدیث لے کر کے اور عنوان قائم کیا باب المکافات فی الہبہ۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کو تحفہ دیا ہو، بدلے میں وہ بھی اس کو تحفہ دے اور اچھا تحفہ دے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، کہ آپ ہدیہ لیتے تھے اور پھر بدلہ بھی دیتے تھے، بدل میں آپ بھی ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے ہم بحیثیت انسان انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی انسان چاہے وہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے ہو، ہمارے اساتذہ میں سے ہو، ہمارے دوست احباب میں سے ہو، کوئی بھی شخص ہو جس نے ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کیا ہے، اس کے ساتھ بہتر معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کے ساتھ بہتر معاملہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے حق میں خوب خوب دعا ہونی چاہیے تاکہ اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ اگر ہم کسی کو بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، بدل میں کوئی چیز نہیں دے سکتے ہیں، کسی کے اچھے معاملے کا، اچھے سلوک کا ہم بہتر سلوک نہیں کر سکتے ہیں، تو دعا اس کے حق میں ہونی چاہیے، اور اتنی دعا ہونی چاہیے کہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے سنن میں لے کر کے آئے ہیں، سنن ابی داؤد میں، اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ سنن ابی داؤد کی کتاب الزکوٰۃ میں حدیث ہے، اور سنن نسائی کی بھی کتاب الزکوٰۃ میں حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے اللہ کی خاطر پناہ مانگتا ہے، اگر کوئی شخص تمہیں اللہ کی خاطر پناہ مانگتا ہے، فَأَعِذُوهُ، تو تم اس کو پناہ دے دو۔ اور اگر کوئی شخص اذا سأل باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر کے کوئی شخص سوال کرتا ہے، فَأَعْتُوهُ، تو تم اسے ضرور عطا کرو۔ وَإِذَا دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، اور اگر کوئی شخص تمہیں دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اور آغاز میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اذا استعاذ باللہ فاعذوہ، اللہ کا نام لے کر کے کوئی پناہ مانگتا ہے تو اسے پناہ دے دو۔ اس حدیث میں ایک بات اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمائی، کہا اذا صنع الیکم معروفا، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے، تمہارے ساتھ، فکافئوہ، تم اس کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کرو۔ فإن لم تجدوا ما تکافئونہ،
اگر بدلہ چکانے کے لیے اس کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنے کے لیے جس طرح سے اس نے تمہارے ساتھ بہتر سلوک کیا ہے ویسے بہتر سلوک کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ہے نہیں، تو کہا کہ فدعوا لہ، اس کے لیے دعا کرتے رہو، اور اتنی دعا کرو کہ حتی تروا انکم قد کافأتموہ، کہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، اتنی دعا کرو اس کے لیے۔ یعنی مکافات عمل میں کسی نیکی کے بدلے میں کسی نے ہمارے ساتھ بہتر سلوک کیا، اچھا معاملہ کیا ہے، اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے لیے اگر ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ دعا کے ذریعے سے ایک آدمی حق ادا کر سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الادب المفرد میں لائے ہیں، اور وہ حدیث بھی سندن صحیح ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما وہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیہ معروف فلیجزئہ، کسی انسان کے ساتھ بہتر سلوک کیا گیا ہو وہ بھی اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدْ مَا يُجْزِئُهُ، اگر بہتر سلوک کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اس کا حق ادا کر سکے، اس کا بہتر بدلہ دے سکے، تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اس کی تعریف کرے، لوگوں کے سامنے اس انسان کی تعریف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ إِذَا أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَهُ، اگر اس نے اس کی تعریف کر دی، اس کے حق میں اچھے کلمات کہہ دیے، اس کے بارے میں بہتر سے بہتر انداز میں جو کسی کے بارے میں بتا دیا، تو کہا کہ اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اس کا حق ادا کر دیا اس نے۔ اس میں سے کون انسان ہے بتائیے جو یہ کام نہیں کر سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ جس نے جیسا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک کرنا چاہیے، اس سے بہتر کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کے پیٹھ پیچھے تعریف ہونی چاہیے، اس کے حق میں دعائیں ہونی چاہیے۔ ایک معروف حدیث ہے جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب البر والصلہ میں بالکل آخری باب میں لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیہ معروف فلیقل لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، کہا کہ اگر کسی انسان کے ساتھ کسی نے بہتر سلوک کیا، چھوٹے پیمانے پر ہو بڑے پیمانے پر ہو، کسی نے کسی کے ساتھ بہتر سلوک کیا اور بہتر سلوک کرنے والے کے حق میں اس نے کہا کہ جزاک اللہ خیرن، ہم میں سے سب کہتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرن، لیکن ذرا شعور سے کہنے کی ضرورت ہے، اس کی گہرائی کو جان کر کے بولنے کی ضرورت ہے۔ ایک دعا ہے یہ، ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے، ایسے میں ہم کسی کو کہتے ہیں سوچ سمجھ کر کے، جان کر، معلوم کر کے کہ اس میں کتنی گہرائی ہے، کتنی وسعت ہے اس میں، کہا کہ جزاک اللہ خیرن، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فقد ابلغ فی الثناء، اس نے اس کی تعریف میں، اس کے شکر ادا کرنے میں اس نے حد کر دی، اس نے انتہا کر دی، اس نے مکمل حق کر دیا اس نے۔ ہماری زبان پر، ہم سب کی زبان پر یہ جملہ ہے جزاک اللہ خیرن، کتنا قیمتی جملہ ہے، سبحان اللہ، تصور کر کے دیکھیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو یہ بتاتی ہیں اور آپ کا عمل یہ بتاتا ہے، ہمارے ساتھ کسی نے بہتر سلوک کیا ہو اس کے ساتھ اس کا حق بھی ادا کیا جائے اور پھر بھی دعا کی جائے اس کے حق میں، پھر بھی تعریف کی جائے اس کے حق میں، کیونکہ اس نے آغاز کیا ہے بہتر سلوک کرنے میں، اس نے آغاز کیا ہے۔ ہم تو بدلہ ادا کر رہے ہیں، ہم تو بدلہ چکا رہے ہیں اس کا، ایسے میں اس کا بدل بھی دینا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب البیوع میں، اور یہی حدیث کچھ زائد الفاظ کے ساتھ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الصدقات میں لائے ہیں۔ حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول کے جن کا نام ہے عبداللہ ابن ابی ربیعہ المخزومی، قریش ہے نا، قریش بہت بڑا خاندان، قریش کا ایک قبیلہ ہے جسے کہتے ہیں بنو مخزوم، خالد بن ولید اسی قبیلے کے ہیں، ابو جہل بھی اسی قبیلے کا تھا، یہ صحابی بھی اسی قبیلے کے،
عبداللہ بن ابی ربیعہ بہت ذہین و فتین انسان, اپنے قبیلے کے بالکل بہت عظیم انسان. تصور کیجئے جب صحابہ کو مکے میں ستایا گیا اور اللہ کے رسول نے حبشہ بھیج دیا تھا نا, تو کفار نے 2 لوگوں کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. جائیں جا کر کے جو بادشاہ نجاشی ہیں ان کی ذہن سازی کریں اور ان سب کو لے کر کے آئیں. کون تھے 2 لوگ؟ ایک تھے عمر بن عاص, وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ, اور دوسرے یہی تھے عبداللہ بن ابی ربیعہ. یہ بھی فتح مکہ کے وقت میں اسلام قبول کیا انہوں نے, اپنے قبیلے کے بڑے انسان اور بہت مالدار بھی. یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو حنین کا جو غزوہ تھا نا, حنین کا غزوہ فتح مکہ کے بعد, یہ وہ سب مسلمان تھے اور حنین میں شریک بھی تھے. یہ کہتے ہیں کہ استقرض منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب حنین کے لیے جا رہے تھے, سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں حین غزا حنینا, جب حنین کے لیے آپ گئے تو کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے پاس سے 40,000, اب وہ درہم ہے کہ دینار ہے اس کا تو ذکر تو نہیں ہے حدیث میں, کہا کہ 40,000 ممکن ہے دینار ہو یا درہم ہو, مجھ سے آپ نے قرض لیا, اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں لیا؟ حین غزا حنینا, حنین کو جانے کے وقت میں ایک معرکہ تھا, ایک غزوہ تھا, سپاہیوں پر خرچ کرنے کے لیے, فوج پر خرچ کرنے کے لیے, دیگر امور کے لیے. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے لے لیا, لیکن وَلَمَّا جَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ, جب اللہ کے رسول کو مال غنیمت ملا آپ نے مجھے میرا پورا حق ادا کر دیا. صرف حق ادا نہیں کیا, مجھے میرے حق میں کہا کہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک, اور کہا انما جزاء السلف الوفاء والحمد, یا الحمد والادا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق بھی ادا کیا, ان کے لیے دعائیں بھی دیں, اور کہا کہ کسی کا قرض ادا کرنا ہو تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کا حق بھی ادا کیا جائے اور بہتر انداز میں ادا کیا جائے, اس کی تعریف بھی کی جائے, اس کے لیے دعا بھی کی جائے. یہ کر کے بتایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کم ہے, میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دیتا ہوں ایک اور, کہ ہم بحیثیت انسان, ہمارے ماں باپ بھی ہیں, ہمارے اساتذہ بھی ہیں, ہمارے بڑے بھی ہیں, بہت کچھ افراد ہیں. سب سے بڑی بات ہمارے لیے صحابہ ہیں, اور ان سب سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول کی ذات ہے. کس کس کے احسانات ہیں ہمارے اوپر, کتنا حسن سلوک کیا انہوں نے ہمارے تعلق سے. ماں باپ کی بات لے لیجئے, اساتذہ کی بات لے لیجئے, اور سب سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول کی بات لے لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا جو ہمارے ساتھ حسن سلوک ہے, اہل علم کہتے ہیں کہ ان کا حسن سلوک صرف دعاؤں سے ادا کیا جا سکتا ہے, صرف دعاؤں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دعا سکھائی ماں باپ کے لیے, سورۃ الاسراء میں یا سورۃ بنی اسرائیل, ایک سورۃ کے 2 نام ہیں, الاسراء بنی اسرائیل, سب جانتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں سب کو یہ دعا یاد ہوگی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا اسی لیے سکھائی گئی کہ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کا حق کسی طور پر ادا نہیں کر سکتا, نہ بدنی خدمت کر کے, نہ مال دے کر, نہ ان کے لیے کوئی اور معاملہ اختیار کر کے. صرف ایک راستہ ہے ان کا حق ادا کرنے کا, اور وہ ہے دعا. ان کے جیتے ہوئے, ان کے مرنے کے بعد, ہر پہلو ان کے سامنے, ان کے پیٹھ پیچھے ان کی تعریف کر کے اور ان کے حق میں دعا کر کے تبھی وہ حق ادا کر سکتا ہے. دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ خدمت کر کے تو کبھی حق ادا نہیں کر سکتا, وہ پیسہ دے کر کے بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے, دعا کے ذریعے سے حق ادا کر سکتا ہے. یعنی ایک حق ادا ہو سکتا ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ تصور کیجئے, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکے سے مدینے کو گئے تو صرف مکے کے لوگ نہیں تھے نا, مکہ ہو, مدینے کے قرب و جوار کے جتنے علاقے ہیں سب لوگ مسلمان ہو کر کے مدینے کو آتے تھے. مدینے میں جو لوگ تھے ان کو انصار کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے, اس لیے کہ انہوں نے سب کی مدد کی. اب جتنے بھی لوگ آتے, اور مدینے کے سارے لوگ تو مالدار تو نہیں تھے, لیکن ہر شخص نے مدد کی, اپنا گھر بھی دیا, اپنی زمین بھی دی, اپنا کاروبار دیا, اور ان کا سپورٹ کیا, ان کو طاقت پہنچائی, ان کی حفاظت کی, سب کچھ کیا ان کے لیے. اپنی سگی اولاد اور اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر کے ان کے ساتھ برتاؤ کیا, اور پہل تو جو ہے مطلب وراثت میں بھی حصہ دینے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابہ ہیں, انصاری صحابہ, اتنی مدد کی دیگر مسلمانوں کی, مہاجرین کی,
امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الادب المفرد میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث صحیح ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو مہاجرین صحابہ تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ذهب الانصار بالاجر كله، یہ جو انصاری صحابہ ہیں مکمل اجر لے کے چلے گئے، اتنا انہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، اتنا معاملہ کیا، ہم کیسے حق ادا کریں ان کا؟ بدیل کیا ہے اس کا؟ پورا اجر انہی کے لیے، یعنی انہوں نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا، اتنی مدد کی ہماری، ہم تو ان کا سلوک ادا کرنے سے رہے۔ اب ہمارے لیے نمازیں ہیں، ہمارے لیے روزہ ہے، ہمارے لیے ذکر و اذکار ہے، وہ بھی تو انجام دے رہے ہیں، تو پورا اجر تو ان کے کھاتے میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انصار جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کیے ہیں، انصار تمہارے ساتھ جو بہتر معاملہ کیے ہیں، تم ان کا حق ادا کر سکتے ہو۔ جانتے ہو کیسے؟ کہا کہ ما دعوتم اللہ علیہم ما دعوتم اللہ لہم ما دعوتم اللہ لہم واثنیتم علیہم بہ، جب تم ان کے لیے دعا کرو گے، جتنی تم ان کے حق میں دعا کرو گے، ان کی تعریف کرتے رہو گے، تب جا کر کے تم ان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کلام کا آغاز کیا کہ لا، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پورا اجر لے کے چلے گئے، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، کہ حق ادا کر سکتے ہیں۔ ما دعوتم اللہ لہم، جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے حق میں دعا کریں گے، واثنیتم علیہم بہ، اور ان کی تعریف کرتے رہیں گے، ان کا ذکر خیر کرتے رہیں گے، تب تم ان کا حق ادا کر سکتے ہو۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک آخری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہی نہیں، ہر انسان کے لیے اللہ کے رسول رحمت ہے، لیکن خصوصی طور پر اہل اسلام کے لیے۔ ورنہ اللہ کے رسول کو کوئی اچھا انسان سمجھتا ہے، اللہ کے رسول کو سب سے بڑا انسان سمجھتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ جڑنے کا۔ میں جو بات بتانے چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے رسول کا ہمارے تعلق سے جو احسان ہے، جو بہتر معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، آپ نے جو شریعت ہم کو عطا کی ہے، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو تعلق ہمارا جو ہے جوڑا ہے، آپ نے جو نجات کا جو بندوبست کیا ہے ہمارے لیے، ایسی شریعت لا کر، ایسے اعمال بتا کر، ایسے اقوال بتا کر، ایسے افعال بتا کر کہ جس کی وجہ سے اللہ کی توفیق سے اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو اس کی نجات ہو جا سکتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کے اس حسن سلوک کا، آپ کے اس بہتر برتاؤ کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ یہ بات میری اور آپ کی نہیں، یہ بات تو ابوبکر صدیق کی بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجنا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھنا، صبح میں، شام میں، مجلس میں اٹھتے بیٹھتے، گھر میں سوتے لیٹتے، ہماری دعاؤں میں درود شریف کو اتنا غالب رکھا گیا، اتنا غالب رکھا گیا، اتنا غالب رکھا گیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس بات کی، اس کام کے لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے رسول کا حق ادا کر سکے۔ جو جتنا زیادہ درود پڑے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حق ادا کر سکتا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ادا کرنے کے لیے کوئی بھی شخص آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اتنی درود سکھائے گئے، ہماری مجلسوں میں اتنا پڑھنے کے لیے کہا گیا، ہمارے گھروں میں اتنا پڑھنے کے لیے کہا گیا، دعاؤں میں پڑھنے کے لیے کہا گیا، صبح شام کے اذکار میں پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے لیے جو ہے درود پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ مسجد میں جاتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، نکلتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیوں اتنا غالب رکھا گیا؟ تاکہ اللہ کے رسول کا حق ادا ہو سکے، ایک مسلمان اللہ کے رسول کا حق ادا کر سکے، اس وجہ سے اتنا غالب رکھا گیا ہے۔ ایک عالم دین ہے جو علمی دنیا میں ابن عبد السلام سے جانے جاتے ہیں، ابو محمد کنیت ہے ان کی، عز الدین لقب تھا، اور عبد العزیز ابن عبد السلام نام ہے۔ 660 ہجری سن وفات ہے آپ کا، بہت معروف عالم دین، 7ویں صدی ہجری کے، کئی کتابوں کے مصنف۔ آپ کی کتاب ہے قواعد الاحکام فی مصالح الانام، اس میں آپ نے لکھا کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی جنازے کی نماز پڑھی گئی نا، سب صحابہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھے نا، سبوں نے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کی نا۔ وہ کیوں کی؟ کہ حاجت تھی اللہ کے رسول کو؟ کہا کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ تعبد ہے، یہ عبادت ہے، یہ
اللہ نے کرنے کا حکم دیا تو ہر مسلمان کے لیے کیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں درود پڑھنا، نماز میں درود پڑھنا، جنازے کی نماز میں درود پڑھنا، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، دعاؤں کی جو کثرت اللہ کے رسول سے جوڑی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے، ایک انسان کی نجات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر کیا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ایک محسن کے طور پر پیش کیا ہے، اس محسن کا احسان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کر کے، درود پڑھ کر کے ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اتنی تاثیر اللہ رب العالمین نے دعاؤں میں رکھی ہے کہ ہم کسی کا بدل اگر نہیں عطا کر سکتے ہیں، ہم اسے حق میں دعا کر سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی انسان اس سے چوک نہیں سکتا ہے، ہر انسان کوئی طاقت ہے۔ تو جس نے ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کیا ہو، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے حق میں بہتر معاملہ کریں، اس سے اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے دو راستے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے کہ اس کے حق میں تعریف کی جائے، اس کے سامنے بھی، ضرورت پر اس کی پیٹھ پیچھے بھی ہو جائے، اور پھر اس کے حق میں دعا ہوتی رہے۔ ایسے میں انسان کے ماں باپ اور صحابہ جن سے دین ہمیں ملا ہے، دیگر علماء، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بحیثیت انسان کوئی بھی شخص جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہو، اس کے لیے ہماری دعائیں، اس کے حق میں ہماری تعریف، یہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کفایت کر جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دوسروں کا جو احسان ہے اس احسان کو ماننے، تسلیم کرنے اور ان کے حق میں دعا کرنے، ان کا حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔